احباب گرامی، آج کی ہماری جو حدیث ہے اس کا تعلق انسانی حقوق کے ساتھ ہے، ہیومن رائٹس۔ دین اسلام نے جتنا زور انسانی حقوق، بھائی چارے، اخوت پر دیا ہے شاید ہی کسی اور چیز پر دیا ہو۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ امیر ہو یا فقیر ہو، بادشاہ ہو یا گدا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، گورا ہو کالا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، بحیثیت انسان سب برابر ہیں اور سب بھائی ہیں۔ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو مسلمان ایک باڈی کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی انسان کے جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم وہ پین اور تکلیف محسوس کرتا ہے، ایسے ہی اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو دوسرے مسلمان اس کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو خوشی ملتی ہے تو دوسرے مسلمان خوشی کے لمحات میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من نفس عن مسلم کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ اے لوگو، جو انسان کسی مسلمان سے دنیا کی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی مشکل دور کرتا ہے، رب تعالیٰ قیامت والے دن اس انسان کی پریشانیاں اور مشکلیں دور کر دے گا۔ اسے کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل کرو گے ویسا بدلہ ملے گا۔ اگر دنیا میں کسی کی مشکل حل کرو گے، قیامت والے دن آپ کی مشکل حل کر دی جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی انسان مقروض ہے، آپ اس کا قرض ادا کر دیتے ہیں۔ کوئی تنگ دست ہے، بیمار ہے، میڈیسن لینے کے لیے پیسے نہیں، آپ اسے پکڑ کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ کوئی بیوہ عورت ہے، یتیم بچے ہیں، اگر آپ ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں حل کر دے گا۔ اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، دنیا کی پریشانیاں بہت چھوٹیاں ہیں، دنیا کی مشکلیں اور تکلیفیں بہت معمولی ہیں۔ آخرت کی تکلیفیں، آخرت کی ہولناکیاں اتنی بڑی ہیں، اتنی دردناک ہیں، سن کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تدنى الشمس یوم القیامت حتی تکون کمقدار میل، کہ قیامت کی ہولناکیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن سورج اتنا قریب کر دیا جائے گا، سورج کے اور انسانوں کے درمیان صرف 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا۔ آپ سوچئے، تصور کیجئے، اب سورج گرمی کے موسم میں ہزاروں میل دور ہوتا ہے، لیکن سورج کی گرمی کی شدت اتنی ہے کہ ہم انسان برداشت نہیں کر سکتے۔ کتنے ہی انسان اور جانور شدت کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تو جب سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اس مشکل کا سامنا کریں گے۔ سورج کی شدت اتنی ہوگی فَيَكُونُ مِنْهُمْ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوں گے، ان کے ٹخنوں تک ان کا پسینہ پہنچ جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتِهِ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک آ جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک آ جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کو پورا ڈوبو دے گا، لپیٹ میں لے لے گا۔ تو قیامت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من نفس عن مسلم کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے کسی دوسرے انسان کی دنیاوی مشکل دور کرے گا، رب تعالیٰ
دنیا کی مشکلیں بھی حل کریں گے اور قیامت کی مشکلیں بھی حل کر دیں گے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو بندے اپنے جیسے انسانوں پر رحم کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا مالک و خالق ہم پر رحم فرمائے تو ہمیں اپنے جیسے انسانوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر رحم کرنا چاہیے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہی انسانیت ہے، یہی ہے دین، یہی ہے ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ نماز روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا فائدہ آپ کی ذات کو ہے، لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اور اسی حدیث کے دوسرے حصے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی انسان میں دنیا میں آسانی کرتا ہے، کسی انسان کے لیے دنیا میں آسانی کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آخرت میں اس کا معاملہ آسان ہوگا، حساب و کتاب آسان ہوگا، آخرت کی ہول ناکیاں اسے کچھ نہیں کہیں گی۔ آخرت کی ہول ناکیوں میں سے ایک منظر قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ مجرم انسان، گنہگار انسان قیامت والے دن یہ چاہے گا کہ اپنے بدلے اپنے لخت جگر، اپنے جگر گوشے، اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد یا جہنم کے سپرد کر دے۔ یہ قرآن مجید ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان اپنے بیٹے کو جہنم کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی کو، وَأَخِيهِ، اور اپنے بھائی کو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اپنا پورا خاندان۔ اس سے بڑھ کر رب تعالیٰ نے کہا وَمَن فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، کہے گا اللہ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے، مجھ اکیلے کو بچا لے۔ کیا ایسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، یہ جہنم ہے، نزاعۃ للشوا، انسان کی چمڑی کو اردیر دیتی ہے۔ کس کی چمڑی کو؟ جو مجرم ہے، جس نے گناہ کیے ہوں گے، جس نے غلطیاں کی ہوں گی۔ تو جہنم کی ہولناکیاں، قیامت کی ہولناکیاں بہت سخت ہیں۔ اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جس نے کسی تنگ دست پر، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان پر دنیا میں آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی انسان تنگی کے حالات میں ہے، مشکل حالات میں ہے، کھانا پینا نہیں، کاروبار اچھا نہیں، بیماری چل رہی ہے، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، بھائی تمہارا مسلمان بھائی ہے، آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دو۔ اگر تو اس نے آپ سے قرض لیا تھا، وقت آ گیا لیکن وہ قرض نہیں چکا سکتا، اسے اور ٹائم دے دیں، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ اسے ٹائم اور نہیں دے سکتے، کم از کم اس کے لیے دعا کریں۔ یہ دین اسلام کا ہمیں حکم ہے، یہ خیر خواہی ہے، یہی بھائی چارہ ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے عیبوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالتا ہے اور آخرت میں بھی پردہ ڈالتا ہے۔ لیکن بڑے دکھ درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم تو اپنی محفلوں میں، مجلسوں میں اپنے دوستوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی پگڑیوں کو اچھالتے ہیں، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی خامی، کسی کا کوئی عیب، کسی کی کوئی برائی ہمارے سامنے آ جائے، ہم ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگوں میں بیان کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، جس نے کسی مسلمان بھائی کا عیب چھپایا۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ
کہ اس نے نماز چھوڑی، اس نے اسموکنگ کی، اس نے خیانت کی، اس نے بددیانتی کی، عام حالات میں نہیں کرتا، لیکن حالات سے مجبور ہو کر اس نے چوری کر لی، اس نے فلاں کر لیا، تو ایسے انسان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی عادی مجرم ہے، کرمنل ہے، اس کا پیشہ ہی یہ ہے لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا، لوگوں کی عزتوں کو لوٹنا، لوگوں کے مال کو لوٹنا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا، اگر کوئی ایسا انسان ہے، کرمنل ہے، تو اس کے بارے میں آپ کسی آدمی کو یا جو اتھارٹی ہے یا جو گورنمنٹ ہے اس تک اس کی کمپلین کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو اپنے پڑوسی کی، اپنے دوست کی، کسی بھائی کی خامی کا پتہ چل جاتا ہے، تو ہم دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے لیے نفرت پیدا کرنے کے لیے، اسے نیچا دکھانے کے لیے اس کی وہ برائی بیان کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، کہ جس نے کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپایا، سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ بھائی ذرا سوچیں، خدا نہ کرے اگر ہمارے گناہ، ہماری خامیاں، ہمارے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، احسان عظیم ہے، اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کسی کا گناہ ہمارے سامنے آ جائے چشم پوشی کریں۔ اور اس حدیث کا آخری جملہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ تعالی فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اور اللہ تعالی اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں جب تک وہ بندہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا رب میری مدد کرے، میری مشکلات حل کرے، میرے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو اسے چاہیے دوسرے لوگوں کی مدد کرے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دوسروں کی مشکلات حل کرے۔ ہمارا دین، دین اسلام اخوت اور بھائی چارے کا دین ہے، پیار اور محبت کا دین ہے، الفت اور عقیدت کا دین ہے، انسانی حقوق کا دین ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔